بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قرآنی صداقتیں اور سائنسی تحقیقات۔ تو اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارم شہر کا وجود۔ دنیا بھر میں جغرافیائی تحقیق کے بعد سب سے بڑے امریکی مجلہ نیشنل جیوگرافک میگزین کے شمارہ دسمبر 1978 میں شائع ہوا تھا کہ 1973 میں شام کے اندر ایک قدیم شہر کے آثار دریافت کیے گئے جو 43 صدیاں پرانا تھا۔ اس شہر کا نام ابلس تھا۔ ابلس کی لائبریری میں ان شہروں کے ناموں کی فہرست پائی گئی جن شہروں سے ابلس کے باشندے تجارت کیا کرتے تھے۔ اس فہرست میں ایک شہر کا نام ارم ہے۔ قدیم ترین تاریخ میں بھی ارم شہر کا ذکر نہیں ملتا، گویا کہ تاریخ دانوں کے نزدیک ایسا کوئی شہر کبھی روئے زمین پر موجود ہی نہ تھا۔ البتہ علیم و خبیر ذات عالی جل جلالہ نے مسلمانوں کے شہر کی خبر آج سے 1400 سال پہلے دے رکھی تھی۔ جیسا کہ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ، ارم کے ستونوں والے، اس جیسا شہر میں پیدا نہیں کیا گیا۔ انسانی جنین کی تحقیق۔ پروفیسر کیتھ مور ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا کے ماہر علم الجنین ہیں جو اس موضوع پر کئی درسی کتابوں کے مصنف ہیں اور دنیا بھر میں ایک بڑے عالم اور محقق کے طور پر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ریاض، سعودی عرب کے کچھ مسلمانوں نے قرآن سے تمام وہ آیات جمع کی جن میں انسانی بچہ کی ابتدا اور نشو و نما کا ذکر ہے، اور پروفیسر کیتھ مور سے پوچھا کہ اس ترقی یافتہ دور میں سائنسی تحقیق ان آیات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ انہوں نے پروفیسر صاحب کو ترجمہ کے لیے ہر ممکن مدد بھی فراہم کی۔ قرآن سے آگے ہی پائی تو حیرت زدہ پروفیسر نے اپنی لکھی ہوئی درسی کتاب میں یہ کہتے ہوئے ترمیم اور اضافہ کر ڈالا کہ جو قرآن بتاتا ہے وہ تو ہمارے زمانے سے بھی آگے کی بات ہے۔ پروفیسر کیتھ مور نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ بچہ کی ابتدا اور افزائش کے بارے میں جو قرآن بتاتا ہے وہ حقائق صرف پچھلے 30 سالوں میں دریافت ہوئے ہیں، جبکہ قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ بلکہ ایک بات تو پروفیسر کیتھ مور کے لیے بالکل نئی تھی، جہاں قرآن بتاتا ہے کہ انسانی جسم اپنے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلے پر جونک جیسے لختے خون سے مشابہت رکھتا ہے۔ پروفیسر مور شعبہ حیوانات میں گئے اور انہیں کہا کہ مجھے جونک کی تصویر دکھاؤ۔ حیرت میں ڈوبے ہوئے پروفیسر نے دیکھا یہ تصویر ویسی ہی تھی جیسے انسانی بچہ کے ابتدائی مراحل کی شکل خوردبین میں نظر آتی ہے۔ پروفیسر کیتھ مور نے جونک کی تصویر کو انسانی بچہ کے خوردبین سے حاصل کردہ تصویر کے ساتھ اپنی ایک کتاب میں شامل کر دیا۔ خوردبین ایجاد ہوئے ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ پروفیسر مور سے پوچھا گیا کہ یہ معلومات قرآن میں 1400 سال پہلے کیسے آ گئیں، تو کہنے لگے یہ صرف وحی کے ذریعے آ سکتی تھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ سد سکندری کا وجود۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے عملی زندگی کی تمام تر رہنمائی اور سائنسی تحقیق کی سمت کے تعین کے لیے قرآن کو سامنے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کا انتخاب کیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر ذوالقرنین کی دیوار تلاش کرو جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ عربوں نے اس کا ذکر قرآن سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ وہ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور وسطی ایشیا اور روس کے علاقے تک چھان مارے، حتیٰ کہ دربند میں ذوالقرنین کی دیوار ڈھونڈ لی۔ ذرا تصور کیجئے، جزیرۃ العرب کی گرمی ہے، تپتے ہوئے صحرا میں گھرا مکہ کا سنگلاخ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے، اور آپ اپنے سامنے کھڑے ایک شخص کو جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ تو پانی سے پیدا ہوا ہے اور تیرا وجود 80% پانی ہے۔ وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ آج یہی بات کہنے والا غیر مسلم 1973 کا نوبل انعام پاتا ہے۔
لیکن 1400 سال پہلے جس نے یہ بات کہی وہ کائنات کا سب سے بڑا انعام یافتہ کہلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بارش اور رویدگی سے بند تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، زندگی بخشی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ نیوٹن کا نظریہ ضد۔ قرآن ایک حیرت انگیز جدید کتاب ہے۔ پچھلی ایک صدی کے دوران سائنسدان اور فلاسفر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی بھی شخص کا کوئی نظریہ قابل غور اس وقت ہی ہوگا جب نظریہ پیش کرنے والا ساتھ ہی وہ طریق بھی بتائے گا جس سے اس کا پیش کردہ نظریہ باطل ثابت ہوتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن کی بات سنی گئی، کیونکہ اس نے اپنا نظریہ پیش کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ یہ نظریہ فلاں 3 طریقوں سے غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اہل دانش نے اس کی بات سنی اور 6 سال کے اندر اس کے نظریہ کی ہر طرح سے تصدیق کر دی۔ قرآن بھی اسی طرح کے آزمائشی طریقے بتلان ٹیسٹ آف فالسیفیکیشن پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو یوں کرو، مثلاً افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔ اب یہ منکرین کے لیے ایک مستقل چیلنج ہے کہ اگر قرآن کو وحی الہی نہیں مانتے تو اس میں غلطی نکال کر دکھائیں۔ اس طرح کا چیلنج دینا ہی انسانی بساط سے باہر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ تو اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھے گا، پھر نگاہ لوٹا کر دیکھ، کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ اسی طرح بار بار یہ چیلنج دیا کہ اگر یہ کتاب کسی انسان کی تخلیق کردہ ہے تو بھی تم اس جیسی ایک آیت لاؤ۔ لہٰذا قرآن جیسے ماضی میں ایک چیلنج تھا، اسی طرح موجودہ زمانے کو بھی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نئے پیمانوں سے بھی ناپ دیکھو، قرآن کو درست اور مکمل ہی پاؤ گے۔ قرآن میں اکثر جگہ آزمائشی طریقے بتلان ٹیسٹ آف فالسیفیکیشن پیش کیے گئے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو ایک انسان پیش کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا، اور بالکل صاف نظر آتا ہے کہ یہ صرف خالق اور مالک ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ترک تکذیب قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہایت آسان ہے اور کوئی انسان یہ خطرہ مول لے ہی نہیں سکتا۔ مثلاً ابو لہب کا مستقل طریقہ واردات یہ تھا کہ جو کچھ مسلمان کہتے اس کے بالکل الٹ کہتا۔ یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتا رہتا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر کے ہٹتے وہاں جا کر کہتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سفید کہا ہے تو سیاہ ہے، اگر دن کہا ہے تو رات ہے۔ اس کی موت سے 10 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ ابو لہب آگ میں جلے گا، یعنی مسلمان نہیں ہوگا۔ ابو لہب کے لیے بڑا آسان تھا کہ مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیتا اب، اور پھر کہتا کہ دیکھا تمہارا قرآن غلط ثابت ہو گیا، لیکن وہ یہ نہ کر سکا۔ جگہ جگہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ جواب میں کبھی کہا گیا یہ جادو ہے، کبھی شاعری، کبھی من گھڑت، کبھی نقالی، کبھی تصوراتی و خیالی، کبھی دیوانگی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ حالانکہ دیوانگی اور جھوٹ کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ جادو اور شاعری کا کیا تعلق؟ نقالی میں علوم نامعلوم کا کیا ذکر؟ تصوراتی قوت سے ذوالقرنین کی دیوار اور شہر ارم کا وجود پا جانا کیسے ہوا؟ پھر کلیسا قرآن کو مان گیا، وحی الہی کے مقابل تمام متبادل امکانات خارج ہو گئے، تو نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں آرٹیکل قرآن کے تحت کلیسا یہ لکھنے پر مجبور ہوا، صدیوں تک قرآن کے ماخذ کے بارے میں بہت سے نظریات پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن آج کوئی بھی ذی شعور شخص ان میں سے کسی بھی نظریہ کو قبول نہیں کرتا۔ کلیسا مان رہا ہے کہ 1400 سال میں آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ قرآن وحی کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ سال 1976 کو سائنسی تائید قرآن کا سال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔
اس سال مئی میں فرانسیسی ڈاکٹر مارس بکائی کی کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس منظر عام پر آئی، جس میں ان تمام سائنسی نظریات اور معلومات کا احاطہ کیا گیا جو مستحکم اور متفق علیہ ہو چکے ہیں اور جن کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ ان معلومات اور نظریات کا تقابل تخلیق ارض و سما کے بارے میں قرآنی آیات اور بائبل کے مضامین سے کیا گیا۔ یہ خالصتاً ایک علمی تحقیق تھی جس میں مذہبی عقیدت کا کوئی عمل دخل نہ تھا اور محقق خود بھی مسلمان نہ تھا۔ اس کتاب نے دنیا بھر پر واضح کر دیا کہ قرآن وحی الہی پر مبنی سچی کتاب ہے جو کائنات کے اٹل اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے اور یقیناً اسی خدا کا کلام ہے جس نے کائنات تخلیق کی ہے، اس لیے کائناتی رازوں اور کیفیات کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور 19 کا ہندسہ۔ اسی سال جون 1976 میں ڈاکٹر راشد خلیفہ نے کمپیوٹر سے قرآن کا شماریاتی تجزیہ کر کے قرآن کی حقانیت کو سائنس کے حتمی ثبوت پیش کرنے کی زبان ریاضی سے ثابت کر دیا۔ ڈاکٹر راشد نے انکشاف کیا کہ 19 کا ہندسہ پورے قرآن پر اس طرح محیط ہے کہ تمام الفاظ، حروف، آیات اور صورتوں کی تعداد 19 کا ہی حاصل ضرب ہیں اور عربی زبان سے ناواقف شخص بھی محض گنتی کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ کلام الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ 19 کا ہندسہ قرآن کی ترتیب اور حفاظت میں ایک کوڈ کا نظام مہیا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے قرآن میں کوئی رد و بدل یا کمی بیشی ممکن نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن بھیجا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ سب سے پہلے اترنے والی آیت نہیں، لیکن 19 حروف والی اس آیت کو قرآن کے ماتھے پر سجا کر گویا وارننگ دے دی گئی کہ جو اس کلام الہی کو انسانی کاوش کہے گا اسے 19 سے واسطہ پڑے گا اور اسے بتانا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے ایک نبی امی کے دماغ میں وہ کون سا کمپیوٹر تھا جو 23 سال تک اعلیٰ ترین کلام کے اقتباسات، ضرورت اور موقع و محل کے لحاظ سے ایسی ترتیب میں پیش کرتا رہا جو مصحف کی حتمی ترتیب سے بالکل مختلف تھی، اور پھر بھی وہ تمام حروف، آیات اور صورتوں کو 19 کے حاصل ضرب تعدادوں کی زنجیر میں جکڑتا چلا گیا۔ اس کے باوجود ایک ایسا کلام ظہور میں آ گیا جس کی نظیر دشمن بھی نہ لا سکے۔ ایسے شخص کو دنیا میں بھی 19 کا کلیہ عاجز کر دے گا اور آخرت میں جہنم کے 19 نگران اس کے اوپر مسلط ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، علیہا 19 اس پر 19 مقرر ہیں۔ شماریات کی کسوٹی پر حیرت انگیز قرار پانے والا یہ کلام اتنے اعلیٰ معیار کا ہے جس کے بارے میں غیر مسلم بھی رطب اللسان ہیں۔ سبحان اللہ۔